نسیان سے ایسے ماحول میں گناہ ہو گئے، ارادہ یا قصد نہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر اور انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور کے چچا جان ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا تحفہ۔ یہ تحفہ دراصل نبی کریم علیہ السلام ظاہراً حضرت عباس کو دے رہے تھے، لیکن پوری امت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس تحفے کا اعلان عام فرمایا۔ ظاہراً خطاب تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے تھا، لیکن مراد یہ تھی کہ میرے غلاموں، میری امت میں سے جو کوئی یہ عمل کرے گا اور اس تحفے کو اپنائے گا، اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے نئے پرانے جان بوجھ کر انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حضرت عباس کا چہرہ کھل اٹھا اور صحابہ بھی خوش ہوئے کہ اس تحفے سے تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا عظیم تحفہ ہے؟ فرمایا وہ تحفہ 4 رکعتوں پر مشتمل ہے اور وہ نفل ہیں۔ فرمایا وہ 4 رکعت نماز نفل ہے، اسے چاہیے کہ روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، اور ہفتے میں 1 بار نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، مہینے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور سال میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو پوری عمر میں اسے 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب بھی پوری طرح متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے جس کو روزانہ پڑھنے نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکے تو پوری عمر میں 1 دفعہ ہی پڑھ لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 4 رکعت نماز نفل پڑھو اور ثنا پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تک جب پڑھ لو تو 15 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ پڑھو، پھر تسمیہ پڑھو، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، ساتھ ایک سورت ملاؤ اور 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمات پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
پھر دوسرے سجدے میں جا کر پھر پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ یہ سوم کلمہ تمجید ہے، اور حدیث شریف میں اتنے ہی لفظ اس حدیث میں آئے ہیں۔ 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھو، اور 4 رکعت ہے یہ نفل، ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا۔ درمیان والا تشہد یا التحیات یہ پورا یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور پھر تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم پڑھ کے پھر 15 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ طریقہ حضور نے نماز کا سکھایا، اور اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح تجویز ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح۔ اور یہ اتنی بڑی نماز آپ دیکھیے نا کہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، 4 رکعت نماز نفل ہے، اگر سکون سے پڑھیں تو 50 منٹ 1 گھنٹہ لگتا ہے، تیزی سے پڑھیں تو 35-40 منٹ میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، جیسے کوئی ایسا عمل ہے جو اس کا بدل ہو۔ فرمایا کہ اگلے اور پچھلے سارے گناہ، چھوٹے اور بڑے سارے گناہ، نئے اور پرانے سارے گناہ، جان بوجھ کر کیے یا غلطی سے ہوئے، سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کو حضور نے عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کے نام حضور نے یہ پیغام دے دیا۔ میں بھی جب 1993 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف حاضری کے لیے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، میرے شیخ کریم نے روانگی کے وقت مجھے فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 تحفے دینے ہیں۔ تو میں متوجہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جتنے دن مدینہ پاک مکہ پاک رہنا ہے نا، ہر پیر کو ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، ہر پیر کو اور ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ یہ حدیث شریف حدیث کی 4 کتابوں کے اندر ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے، تو میں وہ بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف کی 4 مستند کتابوں کے اندر یہ تحفہ ہے جو پوری امت کے نام ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معیار تقریروں کے بدل گئے، درس کے انداز بدل گئے، وہ جو بصیرت اور شعور دین کا حاصل کرنے کی باتیں ہیں ان سے ہم کوسوں دور چلے جا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ فرمائیے، حدیث شریف جو میں نے بیان کی ہے، ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اے پیارے چچا جان، آج میں آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دینے کا ارادہ کرتا ہوں، اور اس کے اتنے انعام حضور نے گنوائے اور بتائے اور پوری امت کو پیغام دیا۔ یہ سیاستہ کی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ۔ اور حدیث شریف کی بڑی ہی مستند کتاب ہے المستدرک للحاکم، یہ بھی حدیث شریف کی بڑی مستند، 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی، امام مسلم اور ابو داؤد نے اس حدیث شریف کو صحیح درجے کی حدیث کہا ہے۔ یہ درجے کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اور 4 محدثین ائمہ کرام نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، اور ان 161 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، ان کے ریفرنس سے اس صلاۃ التسبیح کے فضائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو جب شارحین نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ شیطان یہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، جب کوئی بندہ ارادہ کرے گا تو وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، ٹائم بہت لگ جائے گا، اتنی تسبیحیں پڑھنی پڑیں گی، بڑی لمبی نماز ہے، تو شیطان پر بہت بھاری ہے، وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، نہیں پڑھنے دیتا، کیونکہ اس کا تو کچھ باقی نہیں رہتا جو کہ گمراہ کرنے کا اس نے رب سے عرض کیا تھا، کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نیکیوں سے ہٹاؤں گا، تو جس سے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، چھوٹے بڑے گناہ ہو جائیں،
جانے انجانے میں گناہ معاف ہو، نئے اور پرانے معاف ہو جاؤں تو پھر شیطان کے پلے کیا رہے گا؟ ہے جی، اس نے تو ذمہ لیا ہوا، اس لیے یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے اس نماز کے پڑھنے میں۔ میں پھر اس حدیث کو ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہفتے میں اس کو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، اور ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ نہیں تو پوری عمر میں ایک دفعہ پڑھو۔ کتنا عظیم تحفہ ہے۔ آج کے درس میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو چند دن باقی رہ گئے یہ بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی دن، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخری عشرے کے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، پھر فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف 5 راتیں ہیں، اگر طاق عدد کو لے لینا، طاق راتوں 5 راتیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو ان 5 راتوں میں روزانہ اگر صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے نا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ اتنا بڑا تحفہ ہے امت کے لیے، اتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر رمضان شریف میں نے عرض کیا تھا کہ تہجد اور وطر اور صلاۃ التراویح یہ رمضان شریف کے مہینے میں چونکہ وطر کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التراویح جو ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ قیام اللیل کا لفظ جو حدیث شریف میں آیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس میں 3 نمازوں کا التزام ہے، نماز وطر، صلاۃ التراویح، نماز تہجد۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ رمضان شریف کے مہینے میں جو ان کی پابندی کرتا ہے اسے قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سب کے لیے خوشخبری ہے، پچھلے کھاتے تمہارے سارے میں نے صاف کر دیے، اگلا چاند نظر آیا ہے، شوال کا نیا معاملہ تمہارا شروع ہوگا، پچھلا سارا میں نے صاف کر دیا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں تو روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھ لیں، اور ویسے پورا سال اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ جمعے کے دن اذان اول جب جمعے کی ہوتی ہے اس سے ذرا تھوڑا وقت پہلے مسجد میں آدمی آ جائے تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو جمعے کی شرائط میں نے عرض کی تھیں، حجامت بنوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ لباس پہنا، خوشبو لگانا، درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد میں آنا، تو آ کر کے صلاۃ التسبیح پڑھیں، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے صلاۃ التسبیح جمعے کو پڑھیں، نہیں تو سوموار کے دن عادت بنا لیں ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے امت کے لیے کہ ان چاروں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس عمل کا کوئی دوسرا عمل نعم البدل ہی نہیں ہے، کیونکہ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ حدیث شریف کا درس مکمل ہوا، اس کے بعد ایک اور حدیث شریف، وہ بھی امت کے لیے حضور نے بہت بڑا تحفہ جو ہے سرکار نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید انصاری رضی اللہ عنہ، حضور نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ میں نے کہیں سنا تو نہیں، لیکن میرا گمان اور خیال ہے۔ حضرت سعید کہنے لگے تو حضور میں نے اندازہ لگایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سورہ جو تمام صورتوں پر فضیلت رکھتی ہے اور سب سے بہترین صورت ہے درجات کے اعتبار سے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا تو نے بالکل صحیح کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے ایسی بہترین صورت ہے کہ جس مریض پر پڑھ کے دم کی جائے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کا نام سورہ شفا ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے مطالعہ کیا، اور پھر دوسری حدیث میں نے دیکھی
جس سے ایمان تازہ ہو گیا کہ حضور نے فرمایا تمہارا اندازہ صحیح ہے، تم نے صحیح بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام وصال مبارک سے چند دن قبل جب طبیعت مبارکہ میں زیادہ نکاہت آئی تو حضور تو سورہ فاتحہ خود پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے تھے نا پورے جسم پر، یہ میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے۔ لیکن جب نکاہت سرکار کی طبیعت پر غالب آ گئی پھر حضرت عائشہ صدیقہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھیں اور حضور کا ہاتھ خود پکڑ کر پورے جسم پہ پھیرتی۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور اس کے اندر بڑا ایک سبق ہے کہ مریض اگر اس کے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے اس کے جسم پہ پھیرو، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اور اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو تو پانی کا ایک گلاس پاس رکھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلاؤ، شفا مل جائے گی۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لو، وہ مریض کو پلاتے رہو، جب ختم ہو جائے تو پھر پڑھ کے دم کر کے پلاؤ۔ یہ پھر اس پر تیسری حدیث اگر ملا لیں کو بچھو چودھری کو بچھو نے کاٹا تھا تو صحابہ نے دم کیا تھا اور شرط لگائی تھی کہ ہم اس کی بکریاں لیں گے، اتنی بکریاں لیں گے تو دم کریں گے، اور صحابہ میں بحث چل نکلی کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں، ہم نے جو لی ہیں دم کرنے کے بدلے میں یہ جو معاوضہ لیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ان کا سرکار سے پوچھیں گے جا کے۔ جب واپس آئے تو حضور سے پوچھا، حضور ایسے ہوا، واقعہ پیش آیا، ہم رات ایک جگہ ٹھہرے تھے اور وہاں جو بستی کا چودھری تھا بچھو کاٹ گیا تھا، انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ یہ شکل و صورت سے کوئی نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں تو وہ مسلمان تو نہ تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے چودھری صاحب کو بچھو کاٹا ہے، تمہارے پاس کوئی منتر شنتر کو دم شم ہے کرنے کا، اس کا جھاڑ پھونک ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں، دم لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اتنی بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بکریاں دیتے ہیں، آپ دم کرو۔ صحابہ کرام نے دم کیا تو اس بچھو نے جہاں کاٹا تھا بڑی تکلیف تھی، دم کرتے ہی اس کو آرام آ گیا۔ انہوں نے خوشی سے وہ بکریوں کا نذرانہ پیش کیا۔ راستے میں صحابہ نے کہا پتہ نہیں یہ جائز بھی ہیں کہ نہیں، ہم نے مانگ لی ہیں ان سے بکریاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ جائز ہے بالکل تمہارے لیے، اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اب محدثین نے بڑی پیاری بحث کی کہ سرکار نے اپنا حصہ اس لیے رکھا کہ کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ حضور نے شاید ہماری خاطرداری کے لیے فرما دیا ہے، انہیں شک نہ رہے کہ جو بکریاں لی ہیں بالکل جائز ہیں اور حلال ہیں، فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو یہ الگ بات ہے کہ سرکار نے اپنا حصہ دے دیا ہم کو، لیکن یہ شک نہ رہے کہ بھئی اس کا جو ہم نے جھاڑ پھونک اور دم کا جو ہم نے ہدیہ لیا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس میں شک نہ رہے۔ تو سرکار نے پھر بڑی محبت سے پوچھا تم نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھ کے دم کیا؟ یہ ہے جو پوری حدیث سنانے کا اصل مقصد۔ تو فرمایا مجھے بتاؤ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کیا تھا اور لعاب بھی لگا دیا تھا جہاں ڈنگ لگا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں بالکل صحیح، اس صورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ابی ابن کعب جو ہیں ان کا جو ہے نا کنیت ابو منذر ہے، ابو منذر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عمر نے 20 تراویح پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا۔ جاؤ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھ لو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز تراویح پڑھائی۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ صحابہ بہت جمع ہو گئے چوتھے دن، تو حضور تشریف ہی نہیں لائے۔ چوتھے دن سرکار تشریف، ساری رات ہی صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحری ہو گئی، حضور تشریف نہیں لائے۔ سرکار فجر کے لیے آئے تو فرمایا میں نے دیکھا جو کچھ تم رات کرتے رہے ہو، فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ آج اگر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل صلاۃ التراویح جسے ہم کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ ہے، اگر یہ میں پڑھا دیتا تو میری امت پہ واجب ہو جاتا اور میری امت مشقت میں پڑتی۔ میں نے امت کے لیے آسانی کی ہے، اس لیے میں نے 3 دن پڑھائی، اب نہیں آئی۔
اہمیت بھی بتا دی کہ اتنی اہم نماز ہے کہ میں نے 3 دن تمہیں جماعت سے پڑھائی ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ لیکن آیا اس لیے نہیں کہ آج اگر نماز جماعت سے پڑھا دیتا تو یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتا۔ تو پھر حضور تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا حضور کے وصال کے بعد، تو صحابہ کرام 10 صحابی ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، 7 ایک کے پیچھے کھڑے ہیں، 6 صحابی ایک کے پیچھے پڑھے ہیں۔ حضرت صدیق کے دور میں سارا اسی طرح ہی رہا، کوئی ادھر جماعت کھڑی ہے، 5 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر پڑھے ہیں، 10 ادھر ہیں۔ حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا، آپ نے فرمایا تم منتشر ہو کر جدا جدا تراویح پڑھتے ہو، میں ایک امام مقرر کر دیتا ہوں، اس امام کے پیچھے تم سب آ کے تراویح پڑھا کرو، سب آ کے پڑھا کرو۔ یہ وہ ابی ابن کعب ہیں جنہیں نماز تراویح کا پہلا باجماعت امام حضرت عمر نے مقرر کیا تھا۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ پہلے اسم اعظم سننے کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا آج کل عملیات والے محبوب آپ کے قدموں میں، پہلی رات میں ہی شادی کا تمہارا رشتہ آ جائے گا، اور کیا ہے جی میرے پاس اسم اعظم ہے، اور عملیات کرنے والے کیا کیا اشتہار چھپاتے ہیں۔ مگر میرے آقا کی تعلیم کتنی پاکیزہ ہیں۔ سرکار نے پہلے اسم اعظم کی اہمیت سمجھ لو، سرکار نے فرمایا اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہے، اگر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے جو حاجت پیش کی جائے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابو منذر، ابی ابن کعب سے فرمایا، تم جانتے ہو؟ فرمایا اتنا تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ 3 صورتوں میں، قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے، اور مشترک ہے، وہی لفظ سورہ آل عمران کے اندر ہیں، وہی لفظ سورہ بقرہ میں ہیں، اور وہی لفظ سورہ طٰہٰ میں ہیں۔ حضور نے اشارہ دے دیا، فرمایا تم بتاؤ وہ کون سا ہے، اندازہ لگاؤ کون سا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب جو ہیں انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی، حضور میں نے سورہ آل عمران بھی، سورہ بقرہ بھی، سورہ طٰہٰ بھی، میں تو میرا وظیفہ ہے، میں تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ حضور 2 لفظ ایسے ہیں جو تینوں صورتوں کے اندر مشترک ہیں، بقرہ میں بھی ہیں، آل عمران میں بھی ہیں، طٰہٰ میں بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہیں 2 لفظ، بتاؤ تم اندازہ لگاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا الحی القیوم، هو اللہ الحی القیوم۔ 2 صورتوں میں تو یہ آیا ہے، ایک صورت میں مختلف لفظ ہیں، ایک تو آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ وہ تو هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ اب میرے آقا نے پیار سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا ایسے، یہ حدیث شریف بڑی پیاری ہے، بہت لطف آتا ہے، ایسے زور سے سرکار نے نا محبت سے ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، تم نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ جو کچھ الحی القیوم۔ اب یہ اسم اعظم جو سرکار نے بتایا، عملیات والے نہیں محبوب قدموں میں، وہ کہتا ہے میرے پاس اسم اعظم ہے، میں خفیہ اسم اعظم سے کام لیتا ہوں، تمہاری کل شادی ہو جائے گی، رشتہ تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا، پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ نہیں، سرکار نے تو آسانی ہمارے لیے فرما دی، فرمایا اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، اور اس کے وسیلے سے جو حاجت پیش کرو گے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ ابو منذر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے خود سرکار نے فرمایا اندازہ، یہ صحابہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے نا، اتنی تو معرفت ہے ہی تھی نا۔ سرکار نے اسی لیے پوچھا کہ یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے فیض یافتہ ہیں، انہیں قرآن کا فہم حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو جب حضرت سعید انصاری سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ ابی ابن کعب سے فرمایا، انہوں نے سرکار نے تو محبت سے سینے پہ ہاتھ بھی مارا، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا اللہ تجھ پر بہت مہربان ہے،
تیرے اللہ کی تجھ پر بہت شفقت ہے، تیرے اللہ کی تجھ پر بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو تجھ سے۔ تو یہ آج کے درس میں جو قیمتی تحائف اسے سمجھ لیں تحفے ہیں، اور میں اس آج کل انہی درسوں میں رمضان شریف میری یہ کوشش ہے، آپ ہر درس میں دیکھ رہے ہیں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں ایک نیا تحفہ آپ مسجد سے لے کے جائیں اور اس تحفے کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہیں اصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ وہ باتیں ہیں جو سرکار نے خود ارشاد فرمائی۔ تو آج کے درس میں ہم نے ایک تو صلاۃ التسبیح کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، برکات ہیں، وہ آج ہم نے سمجھی، سورہ فاتحہ کی برکت سمجھی اور اسم اعظم جان لیا۔ اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ اب اس کی حدیث کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ پڑھنے میں آسانی کے لیے یا حی یا قیوم، یا حی، یہ چونکہ اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم الحی القیوم، اس سے جب دعا مانگی جائے اس کے وسیلے سے تو قبول ہوتی ہے نا۔ تو میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر میں مولا علی 24 کافر صرف اکیلے حضرت علی نے قتل کیے بدر میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد۔ تو جس کافر کو قتل کرتے تھے تو حضور کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ حضور کس حال میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب بھی گیا تو حضور سجدے میں ہوتے اور پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے اسم اعظم بتائیں، مجھے اسم اعظم کی تلاش ہے، تو یہ تو وہ تلاش تو سرکار نے بتایا نا کہ اسم اعظم یہ ہے۔ اب محدثین نے اس پہ بڑی پیاری بحث کی اور نتیجہ نکالا ہے کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے، تو سرکار سے ثابت ہے کہ کوئی بھی مہم پیش آتی تھی، جب سرکار کو پتہ چلتا نا کافر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف خفیہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو بخاری کے اندر حدیث ہے حضور ان دنوں میں کثرت سے پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور ایک روایت اور ہے جسے اگرچہ محدثین نے کہا ہے کہ اس کے عبارت کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ واقعی یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ میں تو اسے بہت محبت سے پڑھتا ہوں جب بھی اس روایت میں، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا کا تخت لے کے آئے گا، تو جن نے کہا تھا کہ میں کچہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اور جو اللہ کا ولی تھا نا سلیمان، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ تو پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سلیمانی ولی نے یا حی یا قیوم اسم اعظم پڑھا تھا، اور اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا بڑا کام لے لیا تھا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے الحی القیوم۔ تو آیت الکرسی جب بندہ پڑھتا ہے تو اسم اعظم خود بخود آ جاتا ہے۔ اور ایک اور صحابی سے حضور نے پوچھا تم مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی پہلے تو صورتوں کی بات ہوئی نا، سورہ فاتحہ کی بات ہوئی، آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ میں اسم اعظم ہے۔ اب ایک صحابی ہیں ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے محو ہو گیا ہے، میں اندازے سے کبھی نہیں بتایا کرتا، یادداشت پہ تھوڑا سا اثر بھی ہے۔ ان سے سرکار نے پوچھا کہ پہلے تو صورتوں کے بارے میں بات، فرمایا بتاؤ جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان میں سے سب سے معتمم شان آیت کون سی ہے؟ سب آیتوں میں سے اونچی شان والی آیت کون ہے؟ تو اس صحابی نے بھی کہا حضور میرا اندازہ ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ٹھیک، بالکل درست، طیب طیب، تم نے صحیح کہا، قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے، صورتوں میں سے سب سے شان والی صورت فاتحہ، آیتوں میں سب سے شان والی آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی وہ ہے جس میں اسم اعظم ہے جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس میں اسم اعظم آ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے موت آنے کی دیر ہے، ڈائریکٹ اور براہ راست وہ جنتی ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اور اس کے لیے میں نے آسان نصاب بتایا، اس زندگی بھر نہ بھولو، اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ جیسے ہی فرضوں کا سلام پھرے تو ہمارے ہاں جو کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے افضل الذکر
لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں فضیلت والا ذکر کلمہ طیبہ، یہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر کہنا چاہیے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر فوراً اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ یہ جتنی دعائیں سرکار سے منقول ہیں نا اتنی پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، ان پڑھ لوگوں کا بھی برا حال ہے۔ ایک پیر تھا بالکل ان پڑھ جاہل، اور وہ شریعت مطہرہ کا نہ علم ہے نہ عمل ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہ ہے لطیفہ بھی بن گیا۔ دعا تو قرآن میں اتنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس اتنی دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب النشر وعذاب الکوثر معاذ اللہ خاک معاذ اللہ۔ میں کہ یہ جو میں نے افتخار رضوی صاحب کو سنایا تو فدا حسین شاہ صاحب اور میں تھے، یقین جانے ہمارا تو کمنی آ گئی ہمیں، ہم تو کانپ گئے۔ میں کہ یا اللہ ایسا جاہل پیر جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کفر بک رہا ہوں۔ تو بھائی اتنا ہی اکتفا کرو جتنا سرکار نے بتایا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمارے لیے وہی کافی جو سرکار نے فرما دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرضوں کے بعد یہی دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور ایک اور دعا وہ بھی سرکار کبھی کبھی پڑھا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ یہ کم از کم نصاب ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ، تھوڑے وقت میں زیادہ برکتیں، لہٰذا رات کی تراویح میں گزرا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آج کے درس کے آخر میں یہ عرض کروں گا۔ رات کی منزل میں تراویح میں گزرا ہے، اللہ کریم نے سوال کیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں۔ پھر اللہ نے خود فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس کی چیز کی تمہیں سمجھ نہیں ہے کسی سمجھنے والے سے پوچھ لو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھ لو کہ بھائی یہ بات کیسے ہے۔ تو یہ میرے آقا کی پیاری تعلیمات ہیں۔ دوستوں میں یہ کہا کرتا ہوں اب تقریروں کا وقت نہیں، درسوں کا وقت نہیں، میرا بھی رجحان بدل گیا ہے، میری اپنی طبیعت اس طرف مائل ہو گئی ہے کہ تقریریں درس بہت ساری عمر بیان کی ہے، اب جو باقی رہ گیا وقت وہ عمل کی طرف آؤ، کچھ عمل کرو، کچھ کریں، ہم بنائیں، لوگوں کو بتاتے رہے، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، لوگوں کو بتاتے رہے، کچھ نہیں کیا۔ تو اب میں یہی کہوں گا کہ وقت تھوڑا ہے اور ہر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے۔ پھر رمضان شریف کے لمحے بڑے قیمتی ہیں، چند دن بعد دیکھیں نا کتنا پیارا مہینہ، 19واں روزہ آ گیا، اور ایمان سے بتاؤ پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 دن گرمی رہی ہے تو کچھ نمازی کہتے رہے جی 2 دن بڑی گرمی لگی، بڑی پیاس لگی۔ میں نے کہا شکر کرو، پہلے جتنے سختی روزے گرمی کے گزرے تھے کہیں زیادہ کرم ہے۔ دیکھو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تراویح بھی پڑھتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو محرومی ہے نا جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو دین کی طرف نہ لائے۔ دین کی بڑی برکتیں ہیں، دین کی بڑی برکتیں ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے وابستہ کر دے۔ پہلے اپنے اوپر تو دین لائے نا یار، گھر میں تو دین لائے نا، اپنے اوپر دین نہیں ہے، گھر میں دین نہیں ہے، تو پھر ہم دین کی باتیں کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر دین لاؤ، اپنے ماحول میں دین لاؤ، دیکھنے والا کہے کہ یہ رسول اللہ کا سچا دیوانہ ہے۔ وہ تو تبھی ہوگا جب ہم عمل کی وادی میں قدم رکھیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہے اسے قیمتی سمجھتے ہوئے رمضان شریف میں ایسی زندگی بدل لو، ایسی زندگی بدلو۔ نماز اتنا اللہ کو پیارا عمل ہے کہ میں نے رات کو ہی ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، تو جو نماز کی پابندی کرتا تھا اسے تو مسلمان سمجھتے تھے، پکا مسلمان ہے، جو نماز میں کوتاہی کرتا تھا کہتے تھے اس کے ایمان میں کچھ شک ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ میں سب سے بڑا فرض ہے نماز ہے، نماز۔ اس لیے ہمیں نماز کے اندر جو ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کوتاہی ہے، یہ دور ہونی چاہیے، اور اس سے بہتر پھر موقع نہیں ملے گا۔ رمضان شریف بہترین موقع ہے پکا نمازی بننے کے لیے، تہجد کا پابند ہونے کے لیے۔ تو چند دن باقی ہیں،
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اچھی اچھی باتوں کو اپنانے، دوسرے دینی بھائیوں کو درس میں نہیں جو آئے، جو مسجد میں نہیں آتے، ان کو بتاؤ یارو، ان کو کہو کہ یہ ہے دین، یہ ہے آخرت کی نجات، یہ قبر کا سنوارنے والے عمل ہیں، آؤ اللہ کے دین کی طرف اور حضور کی محبت دل میں رکھ کے یہ عمل کرو، دیکھو رب کا کیسے کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ مل کر عمل کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادقات تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔